وہ نیک خاتون کون تھیں جن کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا اے کنواری مریم اللہ تجھے نیک اولاد دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے، اور ان کی والدہ ہند بنت فاقود ایک نیک پرہیزگار عابد و زاہدہ خاتون تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نذر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے کر گئیں، حضرت مریم کے والد مسجد کے امام وکشوا تھے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے قل وفات پا چکے تھے، لہٰذا ہر شخص آپ کو پالنے کا خواہش مند تھا۔ آخرکار ایک قرعہ اندازی کے بعد حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا جو آپ کے خالو تھے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے حوالے سے سورۃ العمران میں ارشاد ہوا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس روزی پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ العمران 37۔ مفسرین کے مطابق زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مخصوص کر دی تھی، پس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی۔ مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا تھا، اس طرح کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا، اور اسے خوشخبری دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور خود اس کو اور اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ لہذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف سے توجہ اور اس کے فیصلے پر سر کو جھکا دیا، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھیں کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھیں اور ایک دینی اور نبوی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ ایک الگ دور افتادہ مقام پر آ گئیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق تازہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور حکم ہوا کہ اگر تو لوگوں کو دیکھے تو زبان حال سے اشارے سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا اے مریم بنت عمران یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ جو کہ اس وقت چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے بول اٹھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ مریم 33۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو راہ میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی اب کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین و دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے اب کی اطاعت میں نہ آئے، صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی اب کی ممدو معاون بنی اور اب کی بیعت کرتے ہوئے اب کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اب کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے اب کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا
کہ انہیں میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی چڑھا دیا۔